الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے استعانت یعنی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پھر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک سے آزمائے جاؤ گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، والانفس اور جانوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ کن صبر کرنے والوں کو؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کا مال ہے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو مصیبت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے آقا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، ان کی اولاد مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے سیرت مصطفیٰ میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 452 پر آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صاحبزادوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند، پہلے بیٹے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے، حضرت قاسم چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن ہی میں ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں سے سب سے آخری فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ذی الحجہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا تھا۔ اس کے فوراً بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے، اور حضرت ابراہیم کے عقیقہ میں 2 مینڈھے آپ نے ذبح فرمائے، اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی، اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا، اور ابراہیم نام رکھا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف کے سپرد فرمایا۔ آپ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم سے بہت محبت تھی، ان کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جان کنی کے عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا آخری وقت تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو رہی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا شفقت کا رونا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا رونا شفقت کا رونا ہے، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رونا شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے شہزادے کا انتقال ہو رہا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہیں، ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غم زدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ فرمایا ہے ابراہیم تیرا جانا، اس پر آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان وہی بولے گی جس سے رب راضی ہے، زبان رب کی رضا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولے گی۔ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور فرمایا ہے بلا شبہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ابراہیم تیرا جانا بڑا غم کر رہا ہے، تیرے جانے سے بڑا دل کو غم ہے، لیکن آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غم زدہ ہے، زبان رب کی رضا کے خلاف کچھ نہیں بولے گی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون ہے؟ ان سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہے؟ یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا یہاں بھی انتظام فرما دیا۔ یہ نظام زندگی ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ ہر جان کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کچھ سانس لیتے ہی دنیا سے چلا گیا، کچھ چند مہینے جیا، کچھ چند سال جیا، ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ جو ہے بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ کے بعد دیگروں تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بیٹے کے انتقال پر بھی یہی جملے بولے، دل غم زدہ ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہم کہیں گے وہی جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ دن، یہ لمحات کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ موت ہر گھر میں آئے گی، بوڑھے سے لے کر بچے تک ہر ایک کو مرنا ہے، لہذا کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی والا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب اس کا عطا کردہ ہے۔ مال دیا کس نے؟ اولاد دی کس نے؟ نعمتیں دی کس نے؟ اور اولاد یہ آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں واضح کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ لیکن آج حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ آج کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر ڈائریکٹ اللہ پر شکوہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی
سیدی مرشدی. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ذکر کر رہا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوشحالی کی زندگی تھی. بڑا باغات، مکان، اولاد، بہت کچھ تھا. ان کی آزمائش کا سلسلہ کچھ یوں ہوا. مکان گر گئے، اولاد انتقال کر گئی، باغات ختم ہو گئے، صحت ختم ہو گئی، بیمار ہو گئے. 7 سال ایسی بیماری جس کی مثالیں دی جاتی ہیں. شاید ایسی بیماری کسی پر کبھی آئی ہو. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا. جب ان کے بیٹے کی خبر آئی کہ اللہ ہی کا مال تھا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. کا مکان گر گئے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں. کا باغ تھا سارا اجڑ گیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. مولا کی یہی رضا تو صحیح ہے. 7 سال شدید بیماری میں لوگوں سے بالکل وہ کٹ ہو گیا تھا، الگ تھلگ کر باہر رہنے لگے تھے. صرف ان کی زوجہ تھی جو کھانا دینے جاتی تھی. لوگوں نے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا. اس قدر سخت بیمار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا. شیطان نے کہا تھا بڑی خوشحالی ہے، بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں، نیول اب تو ہے ہی اچھا بندہ ہی ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، تیری نعمتیں میں ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، مال ہے، نعمت ہے، باغات ہیں، اولاد ہے، خوشحالی ہے، فراغت ہے، صحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں میں آزمائش میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود ہی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ، بڑا ہی اچھا بندہ. جب ان پر مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، انہوں نے ایک بات اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف بڑی آئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. پھر 7 سال کی اس مرض کے بعد، 7 سال کی جو ہے نا وہ اس بیماری کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے پھر جو ہے وہ ان کی وہ ایڑی سے وہ چشمہ جاری کیا. پھر اس کو پانی انہوں نے پیا اور غسل کیا، سب مرض دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کے باغات بھی ہرے کر دیے، مکانات بھی بن گئے، سب کچھ عطا کر دیا. وہ ایک آزمائش تھی کہ دیکھا جائے تو یہ کہتے کیا ہے کہ صرف نعمتوں ہی میں جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یا آزمائش میں بھی اس مولا کی رضا پہ راضی ہیں. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر بے آب و گیا وادی میں، بالکل نہ پانی، نہ کوئی بستی، نہ کوئی قریب کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں، دودھ پیتا بچہ اور ایک عورت اکیلی کو چھوڑ کر جب واپس پلٹنے لگے تو کیا وہ کم آزمائش کا وقت تھا؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور تک اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتی رہی ساتھ. ایک مقام پر جا کر کہا ابراہیم بولو تو صحیح، کچھ بولے بھی نہیں. بھائی اتنا پوچھا، ابراہیم اتنا بتا دیں، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ رب کی رضا بھی یہی ہے. اشارے سے فرمایا کہ مولا کی رضا بھی یہی ہے. پھر بی بی ہاجرہ نے اونٹ کی نکیل چھوڑ دی، کہا اگر میرے مولا کی بھی یہی رضا ہے نا تو میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں.
اگر میرے مولا کی بھی یہی رضا ہے تو میں راضی ہوں. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے تھے, شیطان آیا, آ کر کہنے لگا بی بی ہاجرہ آپ کو پتا ہے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا ان کے دوست کی دعوت ہے. شیطان کہنے لگا دعوت کوئی نہیں, سیدھا سیدھا تیرا بچہ ذبح کرنے لگے ہیں, بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ منتیں مانگ مانگے بچہ ملا ہو, اتنا حسین بچہ جس کا چہرہ دیکھو تو بھوک کا احساس مٹ جائے, اور اس اکلوتے بچے کو ذبح کرنے جا رہے. بی بی ہاجرہ نے فرمایا کوئی عقل کا علاج کرا, کوئی باپ اپنے بچے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسماعیل جیسا پیارا بچہ. اس نے کہا یہ کر دیں گے. بی بی ہاجرہ نے فرمایا کیوں کر دیں گے؟ کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا یہ کر دیں گے. فرمایا کیوں کر دیں گے؟ کہنے لگا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے انہیں خواب میں حکم دیا ہے, تو یہ اپنے رب کے حکم پر کر دیں گے. تو بی بی ہاجرہ فرمانے لگے اگر میرے مولا کی رضا یہی ہے کہ میرا اسماعیل قربان ہو جائے تو میں کون ہوتی ہوں رکاوٹ بننے والی, میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی. جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, کہنے لگا یہ تمہیں ذبح کرنے لگے ہیں. جناب اسماعیل نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے, ایک باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے. اس نے کہا کر دیں گے. کہا کیوں کر دیں گے؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے ان کے رب کا حکم ہے. فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں رکاوٹ بننے والا؟ اگر میرے مولا کی یہی رضا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو قربانی کے لیے میں تیار ہوں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کے مقدس بندے اور یہ مقدس بندیاں, کیا ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ درس حاصل نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پر راضی رہنے میں ہی عافیت ہے. کیونکہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اول صدمے پر صبر اول صدمے پر. اور حدیث پاک ہے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو اول صدمے پر صبر کر. تو اول صدمے پر جو صبر کرے گا میں اس کے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں. جنت کے سوا یا رسول یا اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ بندے میں جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا جو اول صدمے پر صبر کرے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ صبر کرنے میں عافیت ہے, کہ صبر سے ثواب بھی ملتا ہے, اللہ کی رضا بھی ملتی ہے. اور اس کے برعکس بے صبری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, بے صبری کرنے سے مرنے والا زندہ نہیں ہوتا, بے صبری کرنے سے وہ بیماری دور نہیں ہوتی, بے صبری کرنے سے وہ تکلیف دور نہیں ہوتی, بے صبری کرنے سے وہ تکلیف زائل نہیں ہوتی, اور جو اس پر ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. بے صبری کرنے کے دو نقصان, ایک تو ثواب جو ملنا تھا وہ ضائع ہوا, اور بے صبری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور صبر کرنے سے فرمایا کہ جو اجر ملے گا, جو ثواب ملے گا, جو تکلیف پر صبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے جو بھی جو ہے وہ آزمائش آتی ہے کسی مومن پر, فرمایا جو تکلیف آئے, رنج آئے, مصیبت آئے, حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی جو چبھتا ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. اور بروز قیامت اہل بلا جن پر تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, غم آئے, لیکن ان کو جب اجر نچھاور کیا جائے گا تو وہ لوگ جن کو دنیا میں تکلیفیں نہیں آئی ہوتی یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, اور آج ہمیں بھی دنیا میں جو اہل بلا نے صبر کیا تھا ان کو جو ثواب مل رہا ہے ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا. اس دن لوگ تمنا کریں گے کہ ہم پر کاش ہم پر بھی کوئی مصیبت آئی ہوتی اور ہم نے اس پر صبر کیا ہوتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, وہ مومن کی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی. بلکہ روایات میں اس طرح کے مضمون ملتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے
فرشتے اسرائیل سے فرماتا ہے اسرائیل تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا. ہاں مولا. اچھا میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا اس نے تیری حمد کی، تیری حمد کی، صبر کیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دیا. بلکہ اپنے بچے کے انتقال پر جو صبر کرتا ہے اللہ نے بیت الحمد ایک مکان ہے جنت میں وہ تیار کیا ہے. اور مختلف روایات اور احادیث ہے اس موضوع پر. ہے آزمائش، حقیقت میں عرض کروں، کہنا آسان ہے، درس دینا آسان ہے، لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ آزمائش آتی ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، رنج آتا ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے جملے بولنا سخت بے باکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر اعتراض کرنا سخت جو ہے وہ خطرناک ہے. امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں اور پھر 28 کلمات کفر یا اس میں ایک رسالہ بھی ہے، اس میں فوتگی وغیرہ پر جو بولے جانے والے چند الفاظ بیان کیے ہیں کہ جو عام لوگوں میں بولے جاتے ہیں، وہ بہت نازک مسئلہ ہے ایمان کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا، اللہ کو ظالم کہنا یہ کفر ہے. اور کسی بھی موقع پر یہ کہنا کہ اللہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا، ہائے ربا یہ ظلم کیوں کیتا. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کو ظالم کہنا کفر ہے. برائے مہربانی اپنے الفاظ پر غور کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے یاد کریں. ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. دل غمگین، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں مگر کہیں گے وہی جس پر ہمارا رب راضی. اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرنا، یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یا اللہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کسی طرح بھی. جوان موتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بعض اوقات سنا جاتا ہے ابھی شادی نئی ہوئی انتقال ہو گیا، یا اللہ تجھے اس کے جو ہے وہ نئی دلہن پر بھی ترس نہ آیا، رحم نہ آیا، تو نے کتنا ظلم کیا، اس کی بھری جوانی پر ہی تو نے ترس نہیں کیا. اس طرح کے لوگ جملے بولتے ہیں میتوں پر. سمجھانا چاہیے. دیکھیں کسی کے غم، جس پر غم آیا ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے یہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن نوحہ کرنے سے منع کیا نا، واویلا کرنے سے منع کیا نا، چیخنے چلانے سے منع کیا نا. جس سے اللہ رسول نے منع کیا تو منع ہے، جس سے اللہ رسول نے روک دیا تو روک دیا نا. کسی پر کتنی بڑی تکلیف آ جائے گی، لیکن کربلا والوں سے بڑھ کر تو کسی پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی نا. انہوں نے تو اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، وہ بھی اپنے مولا کی رضا پہ راضی رہے نا. 6 ماہ کا علی اصغر بھی تڑپا، ننے اونو محمد بھی تڑپے، ہم شکل پیغمبر ہم شبیہ رسول خدا علی اکبر کا بھی لاشا ریت پر تڑپا. نہ سیدہ شہربانوں کی زبان پر کچھ شکوہ، نہ بی بی زینب کی زبان پر کچھ شکوہ. تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک خاتون انتہائی نیک و بزرگ، ان کو بھی طواف کرتے ہوئے اس قدر مطمئن، اس قدر اطمینان، اس قدر سکون، اس قدر پرسکون. میں نے کہا لگتا ہے کبھی آپ کو کوئی غم نہیں آیا.
لگتا ہے زندگی میں کبھی آپ کو کوئی دکھ نہیں آیا, آپ کے چہرے پر اتنا سکون اور اطمینان ہے. کبھی لگتا ہے تمہیں کوئی غم نہیں آیا, صدمہ نہیں آیا, لگتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس پر وہ بزرگ جو تھیں انہوں نے تبسم فرمایا اے حسن تو کیا پوچھتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی غم نہیں آیا؟ چل میں تجھے آج بتاؤں. پھر وہ کہنے لگی عید کا دن تھا, میں اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی خوش اور بہت ہی زیادہ راحتوں اور نعمتوں میں. میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا. ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے ہمارے. بیٹی کا ہم نے نکاح کر دیا. ایک بیٹا میری گود میں تھا, دودھ پیتا تھا. عید کے دن میرے شوہر نے بکری ذبح کی. وہ کسی کام سے باہر گیا. میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا تمہیں بتاؤں بابا نے بکری کیسے ذبح کی تھی؟ اس نے کہا بتاؤ. تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو رسی کے ساتھ باندھا اور لٹا کے اس کے سینے پہ پیر رکھ کے چھری لے کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کے گلے پر چھری چلا دی. نرم و نازک رگیں کٹ گئیں. وہ تڑپنے لگا. اب جب اس نے خون نکلتے دیکھا اور تڑپتے دیکھا, یہ ڈر گیا. یہ ڈر کے باہر دوڑا. اتنے دیر میں میرا شوہر آ گیا. میں ہنڈیا پہ, وہ چولہے پہ ہنڈیا میں کچھ پکا رہی تھی. بچہ میری گود میں تھا. وہ بچہ چھوٹا بیٹا رویا تو میں نے کہا دیکھیے گا کیوں رویا ہے. یہ دوڑ کر دیکھنے گیا تو وہ تڑپ رہا تھا, خون میں لت پت تھا. اب جب بڑے بیٹے نے دیکھا, وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا, اس نے دیکھا ابا جی آگے اور خون نکلا, ڈر کے دوڑا. میرا شوہر اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا تو میرے بچہ جو تھا نا وہ دوڑتا دوڑتا پہاڑ کی طرف چڑھا, وہاں سے گرا, اس کی گردن ٹوٹ گئی, گر کے مر گیا. میرا شوہر اس کو اٹھانے کے لیے گیا, اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا. اور ادھر میں جو ہنڈیا چولہے پر رکھی تھی, اب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ میرا ذبح ہو گیا ہے, دوسرا بچہ ڈر کے بھاگا ہے. میرا شوہر اس کو پیچھے پکڑنے گیا. میں نے کہا اس کو روکوں, مارے نہ اس کو. تو بچے جو گود میں تھا اس کو رکھ کے میں دوڑی اپنے شوہر کو پکڑنے کے لیے. وہ بیٹا میرا جو ڈر کے بھاگا تھا اس کی گردن ٹوٹی, گر کے مر گیا. میرے شوہر پر بھیڑیے نے حملہ کیا, اس کا گلا دبوچا. میرا بھیڑیا جو ہے وہ میرے شوہر کا گلا کاٹ گیا. اب میں واپس گھر کی طرف آئی تو دیکھا وہ دودھ پیتا بچہ رڑتے رڑتے چولہے میں گر گیا تھا. کسی نے قریبی بستی میں میری بیٹی جس کی شادی ہوئی تھی اس کو جا کر خبر دی کہ تیرا باپ بھی مر گیا, تیرے 3 بھائی بھی مر گئے. میری بیٹی نے جب یہ سنا ایک دم اس کا دل بند ہو گیا, وہ بھی گری اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. اے حسن, ایک ہی دن میں میرا شوہر, میری بیٹی, میرے 3 بیٹے سب کا انتقال ہو گیا. اے حسن, مجھ پر مصیبت اور غم کا پہاڑ تھا. میں بتا نہیں سکتی حسن کہ کتنا بڑا یہ صدمہ تھا, کتنا بڑا یہ غم تھا, کتنی بڑی یہ مصیبت تھی. اے حسن, کسی پر ایسا غم نہیں آیا ہوگا کہ اس کی دنیا ہی اجڑ جائے. لیکن اے حسن, مجھ پر بہت بڑا غم کا پہاڑ گرا. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں تجھ سے صبر کا سوال کرتی ہوں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. مولا میں تجھ سے صبر کا سوال کرتی ہوں, مجھے صبر عطا کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صبر دیا. اے حسن, آج جو تو میرے چہرے پر اطمینان و سکون دیکھ رہا ہے, آج تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی میں صدمہ کوئی نہیں آیا. اے حسن, میں نے اپنے رب سے صبر کی دعا مانگی تھی, مولا مجھے صبر دینا, تو میرے مولا نے مجھے صبر دے دیا. ورنہ اے حسن, غم ایسا تھا کہ میں خون کے آنسو بھی روتی تو شاید کم تھا. اتنا روتی کہ آنسو ختم ہو جاتے, خون بہنے لگتا تو بھی میرا صدمہ ختم نہ ہوتا. لیکن اے حسن, میں نے رب سے صبر مانگا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنے ہی ایسے واقعات, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں صبر کا طریقہ سکھایا ہے.
صبر سکھایا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر سکھایا. ناشکری نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرو. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے, اس پر توبہ لازم ہے. رب تعالیٰ جل جلالہ پر اعتراض مت کریں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال ضرور ہم کریں گے, مولا ہم آزمائش کے قابل ہیں, ہم کمزور بندے, ہم کمزور ہیں, تو ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. لیکن یہ حقیقت ہے, ہمیں بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. ایک دن اولاد کو بھی جانا ہے, ایک دن ماں باپ کو بھی جانا ہے. ہم آئے جانے کے لیے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے سفر پہ, تھکے ہارے, اور بہت آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹے کا انتقال ہو گیا. گھر آئے, اب زوجہ نے دیکھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نیک مندیاں, وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے صبر کی کیفیت بھی کیا تھی. گھر میں بیٹے کا انتقال ہوا پڑا, لیکن شوہر چونکہ تکلیف اور پریشانی اور غم اور تھکے ہارے اور بھوک بھی تھی, غالباً روزے سے تھے شاید, تو بڑا اس طرح کی کیفیت تھی. انہوں نے آئے, پہلے ان کو کھانا پیش کیا کہ بھوکے ہیں, آتے ہی غم کا خبر ملے گی تو ان کو کچھ ہو گیا, تو انہوں نے کھانا پیش کیا, پاس بیٹھ گئی, باتیں کرنے لگ گئی. کہنے لگی کہ ابو طلحہ, ہمارے پڑوس میں سے کوئی ہمیں کوئی چیز دے, پھر وہ اپنی چیز واپس مانگے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس کی چیز ہے وہ اپنی واپس لے لے, تو ہمیں گلہ تو نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں انداز بتانے کا کہ گھر میں بچے کا دوسرے کمرے میں بچہ پڑا ہوا ہے, مرا ہوا, یہ انتقال ہوا ہوا ہے. اب وہ نیک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ابو طلحہ اگر کسی کوئی ہمارے ہمسائے میں سے کچھ ہمیں کوئی چیز دے, پھر وہ اپنی چیز واپس مانگ لے, تو کیا کرنا چاہیے؟ گلہ شکوہ کرنا چاہیے یا وہ واپس کر دینی چاہیے؟ جس کی چیز ہے وہ واپس لے لے. تو کہا ہمارے پاس بھی ایک امانت تھی کسی کی, وہ اس نے واپس لے لی, وہ اس نے واپس لے لی. اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پیش کیا گیا تھا, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی تعریف فرمائی تھی. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ظاہری بات ہے ہم اپنے شاہ جہان بھائی کے شہزادے احمد رضا کے انتقال پر ان کے دکھ میں شریک ہیں. ان سے بھی ہم یہی عرض کریں گے, ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, امیر علیہ سنت کی یہ صحبت اور فیضان ہے کہ ہم اپنا یہ ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کی رضا پہ راضی. آنسو یہ ایک رحمت کی علامت ہے, یہ تو شفقت اور رحمت کے آنسو ہیں, یہ تو بہتے ہیں. لیکن زبان پر جو ہے نا, یہ اس پر قلم اس پر ہے, حکم اس پر لگے گا, آنسوؤں پر کوئی حکم نہیں. آنسو تو محبت کی علامت ہیں, یہ بہہ جاتے ہیں, بہتے ہی ہیں. میں غالباً مدینہ پاک میں تھا اس دن جس دن خبر ملی تھی, اور وہاں بھی دعا کرتے رہے. اس وقت میرے دل میں کیفیت, کیونکہ جب انہوں نے کنڈیشن بتائی تھی نا مجھے, تو دل کو ایک دم دھچکا لگا تھا, کیونکہ ایسے کیسز میں ریکوری جو ہے نا وہ سننے میں آتی نہیں ہے.
اور میں ان کے جب وہ کیفیت اس وقت جب انہوں نے انتقال کی خبر کا میسج کیا تھا تو میں کافی دیر تک میں خود جو ہے نا وہ غم اور صدمے کی کیفیت میں چلا گیا. اور یہ آنسو جو ہے نا یہ تو رحمت اور محبت کی علامت ہوتی. لیکن ہمیشہ اپنا سب ذہن بنائیں کسی قسم کی بھی کبھی کوئی تکلیف آئے تو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا, صبر کا ذہن بنانا ہے, بے صبری نہیں کرنی, ناشکری نہیں کرنی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے, واویلا نہیں کرنا, چیخ و پکار نہیں کرنی, کسی قسم کی جو ہے نا وہ شکوہ شکایت والی کیفیت نہیں بننی چاہیے. اور پھر آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب 7 سال کا بچہ دنیا سے جا سکتا ہے تو اے 25 سال 30 سال 40 سال کے نوجوان تو کس بھول میں ہے؟ تمہیں نماز کے لیے کہا جاتا تم کیا تو بوڑھے ہو کے نماز پڑھ لیں گے؟ ارے یہ 7 سال کا بچہ ان کے ہاتھوں, یہ پھول ہاتھوں سے نکل گیا, تم کیوں نہیں عبرت پکڑتے؟ کب کسی جگہ پر کوئی موٹر سائیکل ٹکرا جائے گی, کب کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کب کوئی کسی روڈ ایکسیڈنٹ پہ گر جائے, کب کوئی جو ہے وہ کسی پنکھا چلاتے ہوئے سوئچ میں کرنٹ آ جانے سے لگ چلا جائے. ہمارے محلے کا ایک نوجوان تھا, بالکل وہ 14 یا 15 سال کی, بالکل جوانی کا آغاز ہے نا, 14-15 سال کا وہ نوجوان, بالکل وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا ہے اور وہ شاور کھولنے لگا تو کرنٹ آ گیا ہوا تھا کسی طرح سے. اور کرنٹ بھی کیسے آپ اندازہ کریں, موت موت. الیکٹرک کولر, پانی کا کولر لگے ہوتے نا, کولر شارٹ ہو گیا. اب اس کو جو پائپ آ رہا تھا موٹر سے, اس پائپ میں کرنٹ چلا گیا. پائپ ٹینکی سے لگا ہوا تھا, ٹینکی میں کرنٹ چلا گیا. ٹینکی ہی سے پائپ جا رہا تھا واش روم کی طرف, تو اس باتھ روم والے پائپ میں پانی کرنٹ چلا گیا. اور جب اس نے وہ شاور کھولنے کے لیے اس کو پائپ کو ٹوٹی کو کھولا تو کرنٹ لگا, وہیں تڑپ تڑپ کر بیچارے کا انتقال ہو گیا. موت. تو کس بھول میں پڑے رہے ہم؟ نماز کا, سنتوں پر عمل کا, شریعت پر عمل کا معاملہ کیوں تاخیر کرتے رہے؟ اس میں کیوں دیر کرتے رہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں جب کسی محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرنے والے کے لواحقین کون ہے. سب رو رہے ہوتے تھے, سب رو رہے ہوتے تھے. فرمایا وہ مرنے والے پر نہیں بلکہ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے. وہ کسی میت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتے تھے کہ ہائے افسوس ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیے, ہائے افسوس ہم نے تو زندگی کو گناہوں میں برباد کر بیٹھے, ہائے افسوس ہمارے شب و روز تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئے, ہائے افسوس ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا. وہ لوگ یاد کرتے تھے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النار, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یا تو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے یا قبر دوزخ کا گڑھا بنا دی جاتی ہے. کسی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے, سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں, قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہے, کسی کی قبر میں اس کے کفن کو دوزخی کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس میں آگ, اس میں سانپ اور بچھو اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. قبر میں خوف, وحشت, گھبراہٹ, تنگی, تاریکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کسی کی قبر
قبر میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوتے ہیں، ان کے جلووں سے قبر منور ہو جاتی ہے، قبر کی دیواریں کھل جاتی ہے، اس کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے کفن کو جب وہ جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنتی ہوائیں جنتی خوشبوئیں آتی ہیں، اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، یاد رکھیے قبر میں ہر ایک کو اترنا ہے، لیکن گناہگار پچھتائے گا اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے، گناہگار پچھتائے گا، اور اگر نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رسول راضی ہے، تو وہ قبر میں جا کر اپنی زندگی کو یاد کر کر کے خوش ہوگا کہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بسر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اے نمازیوں، اے پرہیزگاروں، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اے شریعت پر چلنے والوں، اے آقا کریم کی سنتیں اپنانے والوں، اے مدنی آقا سے پیار کرنے والوں، اے سنتوں سے پیار کرنے والوں، سنو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتا ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں، ان پر ملائکہ اتارتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر، غم نہ کر، وابشروا، اور خوشخبری لے لے اور خوش ہو جا، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس غفلت میں پڑے رہیں گے ہم، موت تمام تر ان لذتوں سے اچک کر لے جائے گی۔ مت اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالنا، مت اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالو کہ بڑی عمر پڑی ہے، دیکھا جائے گا، مرنے کے قریب جا کے توبہ کر لیں گے، موت کے قریب جا کے معافی مانگ لیں گے، مرنے کے قریب جا کر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمحوں میں موتوں کی خبریں آپ بھی سنتے ہوں گے، آنن فانن اچانک دل بند ہونے کی خبریں آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کرنٹ لگنے کی، ایکسیڈنٹ ہونے کی، شوگر شوٹ کر گئی، بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ایک دم شوٹ کر گیا، برین ہیمریج ہو گیا، شریان پھٹ گئی۔ کوئی دنیا اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے اس کا؟ کیوں اس بے وفا سے دل لگائیں؟ اس دنیا کے لیے حرام کاریاں کرے، اس دنیا کے لیے گناہ کے کام کرے، اس دنیا کے لیے کتنا عرصہ جینا دنیا میں؟ موت اٹل حقیقت ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، آئیے آج سب اپنا ذہن بنا لے کہ ہم غفلت والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم غافلوں کی طرح دنیا سے نہیں جائیں گے، ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بادشاہ تھا، رئیس، شہنشاہ، بڑا مالک، بڑی دولت، بڑی سلطنت، بڑا مال، اپنی سلطنت کی سیر کرنے جانا تھا، عالی شان لباس لائے گئے، کوئی لباس پسند نہیں آ رہا، بڑا قیمتی لباس پہنا، مہنگے سے مہنگا گھوڑا لایا گیا، ایک بہت مہنگے گھوڑے پر بیٹھا، تاج پہنا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا وہ لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھا، بڑی شان سے جا رہا ہے، اس کے وزیر، مشیر، امراء، وزراء پیچھے درباری، اس کے ایک بڑا بابا سامنے آیا، اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا بادشاہ مجھے تیرے ساتھ کام ہے۔ یہ بڑا غصے میں آ گیا، تیری جرت کیسی ہوئی تو میرے گھوڑے کے پاس آئے؟ تو کسی میرے درباری سے مل، وزیر مشیر سے مل، تو ہوتا کون ہے میرے گھوڑے کی لگام پکڑے؟ وہ بابے نے اس کے گھوڑے کی لگام کو زور سے کھینچا اور کہا مجھے تیرے ساتھ ہی کام ہے۔ پھر ڈر گیا نا تھوڑا، اس نے کہا کان قریب کر۔ جب بادشاہ نے کان قریب کیا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری کوئی طاقت، تیری کوئی فوج، تیرا کوئی وزیر مشیر مجھے روک نہیں سکتا،
بند کمروں میں تالے لگا کے چھپ جائے مجھے تو تب بھی روک نہیں سکتا آنے سے، میں وقت پر آؤں گا۔ اب وہ معافیا مانگنے لگا، کہنا مجھے جانے دو، میں وصیت کر لوں، کو توبہ کر لوں، لوگوں کے حقوق دینے وہ ادا کر لوں۔ کہ ساری مہلتیں تیری ختم ہو گئیں۔ اسی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ملک الموت علیہ السلام نے پھر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کہا جاتا کہ پھر ملک الموت علیہ السلام ایک اور شخص کے پاس گئے جو بھی سفر میں تھا، جا کر اس کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ تو اس شخص نے کہا مرحبا، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ گے میرے مولا سے ملاقات کل پیغام لے کر؟ اس نے کہا، ملک الموت علیہ السلام نے کہا میرے پاس آپ کے لیے مہلت ہے، گھر جانا ہے گھر پہنچ لیں، بیوی بچوں سے ملنا ہے، گھر کے کوئی کام۔ کہا نہیں، میں تو روز تیاری کر کے نکلتا ہوں، کسی کا کوئی حق نہیں دبایا، روز رات کو توبہ کر کے اور تمام معاملات نپٹا کے سوتا ہوں، کوئی پتہ نہیں آج رات آخری رات ہو زندگی کی۔ میں تو ہر وقت موت کی تیاری میں ہوں، کوئی میں نے پیچھے کچھ بھی حساب کتاب نہیں رکھا ہوا، سب میرا طے ہے، کسی پہ میں نے زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جب غور کرتے ہیں نا، زندگی، موت، قبر، آخرت، دونوں طرح کی کیفیت ہے ہمارے سامنے۔ نیکوکاروں کا انجام بھی، گناہگاروں کا انجام، نیکوکار کی قبر بھی، گناہگار کی قبر بھی، نیکوکاروں کا حشر بھی، گناہگاروں کا حشر بھی، نیکوکاروں کے لیے جنت اور مجرموں کے لیے جہنم۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے سب اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم گناہگار اور مجرم بن کے نہیں بلکہ پرہیزگار اور نیکوکار بن کے زندگی بسر کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، موت اور قبر کی تیاری کیسے کرنی۔ اپنی موت اور قبر کی تیاری میں لگ جائیں، نماز کی پابندی کریں، سنتوں سے پیار کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی راحت نصیب ہوں گی۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کر کر کے اپنی جو ہے نا وہ روحانیت کو بڑھاتے رہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر جمعرات کو آپ کے سمبڑیال میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، تو آپ تمام اسلام بھائی ہر جمعرات فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں بھی ضرور شرکت کیا کریں، ضرور اس میں شامل ہو کے برکتیں حاصل کریں۔ اور ہمارے شاہ جان بھائی کو ان کے بیٹے کے انتقال پر آپ ان کی دلجوئی کے لیے 30 دن کے مدنی قافلے، 12 ماہ کے مدنی قافلے، 3 دن کے مدنی قافلے کا حوصلہ اور تحفہ پیش کریں کہ ان کے بچے کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور وہ یقیناً نابالغ جو بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ تو ہوتا ہی نہیں، بلکہ نابالغ بچے کے انتقال پر والدین کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ نابالغی میں جس کا بچہ انتقال کر جائے اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت۔ میرے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، بچپن میں انتقال کر گیا ہاسپٹل میں، جیسے یہ بیچارے کافی دن کی بھاگ دوڑ ان کا بھی ہاسپٹل میں کافی دن جو ہے نا وہ دوڑ بھاگ انتقال ہو گیا۔ میں بھی اگلے دن مشورے میں کہیں جانا تھا، حاجی شاہد صاحب ہمارے نگران پاکستان نظامی کابینہ ان کے پاس حاضر تھا، بتایا تو انہوں نے فون کیا بھائی کو، تو یہ ایک جملہ بولا کہ ارے نصر بھائی آپ کے لیے تو جنت کا سامان ہو گیا، آپ کے لیے تو جنت کا سامان ہو گیا، بخشش کا سامان ہو گیا، کہ جس کا بچہ نابالغی میں انتقال کر جائے اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے۔ تو یوں ان کے لیے اس میں صبر پر زبردست اجر کی بشارت بھی ہے، اور ان کی دلجوئی اور ان کے حوصلہ بڑھانے کی نیت سے ہم ان کو 30 دن 12 ماہ 26 ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں کے تحفے بھی پیش کریں، ایصال ثواب کی نیت سے بھی پیش کریں، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، ان کو ان کے بچوں کی امی کو اللہ صبر دے، حوصلہ دے اور بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماشاءاللہ عز و جل موت کے حوالے سے گفتگو سنی، اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا ہوگا کہ واقعی ہم سب کو اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی چاہیے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے درمیان وکیل عطار صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں مرید بھی کرواتے ہیں شیخ امیر اہل سنت کے ذریعے سے۔ تو جو اگر کسی اور پیر کا مرید ہے تو وہ اسی پیر کا ہی مرید رہے گا، تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائے، اور جو کسی پیر کے مرید نہیں ہوئے تو وہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے کے لیے، غلام ہونے کے لیے آئیے۔ جو الفاظ ہر سب دہراتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے پیچھے دہراتے جائیں گے۔ نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے اور اس توبہ ایسی ہو جائے کہ واقعی صحیح معنوں میں ہم مخلص مسلمان بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اسلام میں امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے مرید بننا چاہیں، میں جو کہتا ہوں آپ یہ الفاظ دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فیضان غوث و رضا سے آپ عطاری ہو گئے۔ امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین کے لیے ایک بڑا پیارا شجرہ بھی مرتب کیا ہے، آپ وہ شجرہ شریف بھی حاصل کریں، اس کے اوراد و وظائف پڑھا کریں، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی اولاد کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر طرح کی اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، اپنے اچھوں کا صدقہ، اپنے نیکوں کا صدقہ عافیت ہمیں عطا فرمائے۔ سب اس میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ بھی دعا میں اپنا ایصال ثواب کا حصہ شامل کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شاہجہان بھائی کے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے کچھ ایصال ثواب کی ترکیب بنائی ہے، اس میں تقریباً 2160 قرآن پاک کا ثواب ہے اور 12,000 سورہ یاسین ہے،
17,000 سورہ ملک ہے، 3,000 سورہ فاتحہ ہے، 23,000 سورۃ اخلاص اور 31,30,000 درود پاک کا ثواب، مختلف آیتیں، سپارے وغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کا یہ پڑھنا، اصالہ ثواب کرنا سب قبول فرمائے، اور آپ نے بھی جو پڑھا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارا یہ اجتماع ایصال ثواب قبول فرما لے۔ یا اللہ تعالی ہماری غلطیاں معاف فرما دے، جو صحیح پڑھا سب قبول و منظور فرما۔ ان کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرتے آپ کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات، آل و طہار، اہل بیت پاک، آپ کی ساری امت کو بالخصوص غوث پاک اور تمام اولیاء امت کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ آج چونکہ ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے، رجب کی 11ویں رات ہے، بالخصوص ہم غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ ہمارے 11ویں والے پیر صاحب کو یا اللہ اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ پہنچا دے۔ جتنے بھی اولیاء کرام رجب المرجب میں جن کا انتقال ہوا ہے، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص ہمارے والدین کو، ہمارے فوت شدہ مسلمان بہن بھائیوں کو یا اللہ اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرماتا، بالخصوص ہے مالک و مولا ہمارے شاہ جان بھائی کے مرحوم صاحبزادے احمد رضا کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ ان کے خاندان کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو نیک ہیں ان کے درجے بلند فرما، جو گناہ گار ہیں نیکوں کا صدقہ ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے شاہ جان بھائی کو صبر عطا فرما، ان کو، ان کے گھر والوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرما۔ اے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ان کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما، صبر جمیل اور صبر پر اجر جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی ہمارے حاضرین کے عزیز و قربا میں سے جو فوت ہو چکے ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ اس ساری محفل اور ختم پاک کا ثواب مولا ان سب کو عطا فرما۔ تو اس گھر کے نیچے والی عمارت میں بتایا کہ ہمایوں بھائی کے بچوں کے نانا جان بھی اسی ماہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے شاہ جان بھائی کی والدہ ان کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ اور الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی بلا حساب بخشش فرما دے۔ اے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دینا مولا، ہمیں قبر و حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، قبر و حشر کے عذاب سے بچا لے۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اے مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنی رحمتوں کا صدقہ مولا ہماری آج کی اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ ہمیں مولا کریم بری موت سے بچانا، برے خاتمے سے بچانا۔ موت تو آ کر ہی رہے گی، کاش مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے سائے تلے جلوہ محبوب میں موت نصیب ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.